سمٹ کے بغیر کے دل مل کر کے بیٹھنا یہ ہمارے نبی کی سنت ہے، اور جو شخص اپنے نبی کی کسی ایک سنت کو زندہ کرتا ہے اسے 100 شہیدوں کا ثواب ملتا ہے۔ نبی کے کسی ایک سنت کو زندہ کرتا ہے اسے 100 شہیدوں کا ثواب ملتا ہے، اور ایک شہید کا ثواب جانتی ہے، ایک شہید کے اندر ایک شہید کا ثواب اتنا ہے، اس شہید اور جہنم کے درمیان 3 خندقوں کا فاصلہ ہوتا ہے۔ اتنا 3 خندقوں کا فاصلہ ہوتا ہے، اور ہر ایک خندق کی مسافت جانتے کتنا ہے؟ جتنا کہ آسمان اور زمین کی دوری ہے۔ اس ایک خندق کی دوری میں کتنا دور ہوتا ہے جہنم سے؟ اور جو شخص اپنے نبی کی ایک سنت کو زندہ کرتا ہے اسے 100 شہیدوں کا ثواب ملتا ہے۔ اور یہ دل کر کے بیٹھنا اور خاموشی کے ساتھ اور متوجہ ہو کر کے سننا یہ ہمارے نبی کی اور صحابہ کی سنت ہے، کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے کے مجلس کا اہتمام کرتے تھے تو صحابہ اس قدر دل کر کے بیٹھتے تھے کہ اگر ان کے اوپر سے چادر تک کیا جائے تو چادر کا کوئی حصہ بھی چھو نہیں پاتا، اتنا مشکل کر کے بیٹھتے تھے کہ چھوٹی کے گھسنے کا بھی جگہ نہیں ہوتی، کیونکہ مجمع کے اندر جب خالی جگہ ہوتا ہے وہاں شیطان داخل ہوتا ہے، وہاں پر شیطان داخل ہوتا ہے اور پھر وہ وسوسے پیدا کرتا ہے، کیونکہ شیطان انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ اور کس بات کا دشمن ہے؟ ہمارے مال کا، یا ہماری جان کا دشمن ہے، یا ہمارے جائیداد اور اولاد کا دشمن ہے؟ وہ ہمارے ایمان اور اعمال کا دشمن ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ آپ جیئیں اور خوب شوق سے جیئیں اور خوب لمبی عمر پالیں اور خوب عیش و آرام اور سکون کے ساتھ جیئیں، پر ایمان سے ہٹ کر کے اعمال سے ہٹ کر کے جیئیں، طریقے نبی سے ہٹ کر کے زندگی گزارے، اللہ کی ناراضگی کے ساتھ زندگی گزارے، وہ شہید ہے۔ اللہ کے ولی پہلے زمانے میں، ہمارے ہی زمانے میں پہلے کچی دیواریں اکثر بناتے تھے، کچے مکانات ہوا کرتے تھے، مٹی کی دیواریں بناتے تھے۔ ایک اللہ والے تھے، اللہ کا دھیان لگاتے تھے دیوار کے کنارے، اور وہ تسبیحات کو مشغول ہوئے اور اللہ کے دھیان میں اس قدر لیل ہو گئے اور اس قدر محو ہو گئے ان کو کسی چیز کا فکر اور دھیان نہیں لگا، تو ڈائریکٹ ان کا کنیکشن اللہ سے ہوا اور اللہ کے ذکر کے اندر مشغول ہوئے اور بسے لے کر کے اللہ کا ذکر وسطہ کرتے ہیں۔ وہ دیوار ڈھونڈنے والی تھی، وہ دیوار گر رہی تھی کہ شیطان جو ہے کہ انسانی شکل میں آیا اور فوراً ان کا ہاتھ پکڑ کے وہاں سے کھینچ کر کے ہٹا دیا اور دیوار پر جیسے ہی وہاں سے آگے دیوار کی اب ان کا دھیان ٹوٹا اور اس کو دبائی دے رہے شیطان کہ بیٹا تو کس کا لڑکا ہے، میں نے تو تجھے کبھی دیکھا نہیں، تو کتنا نیک بچہ ہے، ابھی تو میں دیوار کے پیچھے دم کر کے بن جاتا، یہ پوری دیوار میرے اوپر گر جاتی ہے، بتا تو کس کا بیٹا ہے، کبھی تجھے دیکھا نہیں۔ تعالیٰ نے حضرت میں شیطان ہے کہ بیٹا مذاق کیوں کرتا ہے، شیطان بھلا کرنا پڑے گا کام کو میری جان کا شاید ہے، کہا کہ بالکل میں شیطان ہی ہوں، کہا کہ کیسے؟ کہا کہ اس لیے میں نے آپ کی جان اس لیے بتایا، میں انسان کا دشمن نہیں ہوں، انسان ایمان والوں کا دشمن ہوں، ایمان کا دشمن ہوں، کیونکہ ابھی جو ہے آپ اللہ کے دھیان میں مشغول تھے اور آپ کا ڈائریکٹ کنیکشن اللہ سے لگا ہوا تھا، اگر اس صورت میں دیوار آپ کے اوپر گر جاتی اور آپ دم کر کے مر جاتے تو سیدھے اپنا تک چلے جاتے، اور یہی تو میں چاہتا ہوں۔ اس لیے مجلس کے درمیان جو خراب جگہ ہوتی ہے، جو خالی جگہ ہوتی ہے، اس کے اندر شیطان آتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے اور ہمیں دین کی باتوں سے بے خبر کر دیتا ہے۔ مجلس کے اندر ہوتے ضرور ہیں نا، لیکن جسم میرا موجود ہوتا ہے، من اور دھیان کہیں اور ہوتا ہے، اس وجہ سے بات سمجھ نہیں آتی۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کہ آپ جب پیدا ہوئے تو آپ کے جسم پر جو ماں کی پیٹ کی گندگی ہوتی بالکل ایک دھبا تک نہیں، پورا جسم اپنا آپ کا پاک صاف دھلا ہوتا ہے، اور جب بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو ماں کی آنکھ اور اس بچے کی آنکھ ملی ہوئی ہوتی ہے، جس کو دایا کراتی ہے، جس کو ناپ کاٹنا ہم سمجھی کہتے ہیں،
لیکن آپ کا نام پہلے سے کٹا ہوا تھا، آپ کا ختمہ پہلے سے ہوا تھا ماں کے پیٹ سے۔ اور یہ دیکھ کر کے حضرت شفا حیران گود کو اٹھائی اور حضرت آمنہ کی گود میں دی۔ حضرت آمنہ نے اپنے بغل میں لٹایا، جیسے کہ عام طور پر بچہ پیدا ہوتے ہیں تو انہیں لٹایا جاتا ہے۔ جیسے ہی حضرت آمنہ کے پہلو کا حضرت شفا کو لٹایا، آپ فوراً ایک کروٹ لیے اور سیدھے سجدے میں چلے گئے، سیدھے سجدے میں چلے گئے، مکمل سجدہ جیسا کہ ہم اور آپ نماز میں کرتے ہیں، اور ایک لمبا سجدہ کیا ہے کہ آمنہ فرماتی ہے کہ میں ڈر گئی۔ تو یہ کیا ہوا؟ ایک دم ڈھونڈنے کے بل پر بچوں پر ہاتھ دے کر کے اور پورا سیدھا سجدہ پہ، جیسے کہ آدمی نماز کرنے سجدہ کرتا ہے، ایک لمبا سجدہ کرنے کے بعد آپ جو ہے کہ اپنے بائیں ہاتھ پر زور دے کر کے اور آپ نے سر اٹھایا اور سیدھے کو چوڑا کیا اور دائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی اٹھائی۔ حضرت آمنہ فرماتی ہے کہ آپ نے جس وقت انگلی اٹھائی، میں نے شام، روم اور ایران کے حالات میں نظر کے سامنے پوری دنیا منتشر ہو گئی، اور پورا جو کمرہ جس روم کے اندر حضرت آمنہ کی پورا نور سے بھر گیا، جیسا کہ سردی کے موسم میں جب گہرا کوہرا گرتا ہے، جب بہت تیز گرتا ہے تو بدن کی چیز بھی نظر نہیں آتی۔ حضرت آمنہ فرماتی ہے کہ اتنا نور سے میرا گھر بھر گیا کہ خود میرا بچہ مجھے نظر نہیں آتا۔ یہ میرے نبی کی آمد کا نگرانی ہے، اور پوری دنیا کو حضرت آمنہ کی نظروں کے سامنے کھول دیا گیا۔ یہ کوئی بچہ عام سدھارن بچہ نہیں ہے، یہ دنیا کا سردار ہے۔ اور آپ کی پیدائش جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ 12 اپریل کو ہوئی، لیکن آپ کی پیدائش میں بہت سارے اختلافات ہیں۔ آپ کی پیدائش کی تاریخ 8 ربیع الاول کو بھی ملتی ہے، 9 ربیع الاول کو بھی ملتی ہے، 10 ربیع الاول کی بھی روایت ہے، مگر جمہور علماء کا جو قول ہے، پوری دنیا کے اکثر عالموں کی جو رائے ہے، وہ 12 ربیع الاول کی آپ کی پیدائش ہے۔ پیر کا دن تھا، صبح کا سہانا وقت یعنی فجر کا وقت۔ اردو مہینے کے اعتبار سے 12 ربیع الاول پیر کا دن صبح 4:20 پر۔ انگریزی مہینوں کے اعتبار سے 22 اپریل سن 571 عیسوی۔ ہندی کیلنڈر کے اعتبار سے ایک کیلنڈر آتی ہے جس میں 1 جیب 628 فکرنی۔ پیر کا دن صبح کا 4:20 پر آپ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ یہ 4:20 پر میں اپنی طرف سے پڑھ رہا ہوں، کتاب کے اعتبار سے نہیں۔ یہ اس وجہ سے کہ آپ جب عرب کے اندر جائیں گے، مکہ کا جو کیلنڈر دیکھیں گے تو اپریل کے مہینے میں جو 22 اپریل کی جو صبح صادق ہے، جو صبح کا وقت ہے، وہ تقریباً 4:20 پر صبح صادق کا وقت ہوتا ہے۔ جیسا کہ ہمارے آپ کے کیلنڈر ہوتے ہیں، دائمی جنوری ہوتی ہے، جس سے نماز کے اوقات طے کیے جاتے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں، فجر کا وقت، ظہر کا وقت، عصر کا وقت، مغرب کے عشاء کا وقت، ہر جگہ کیلنڈر ہے، اب کیلنڈر بن گیا ہے۔ تو 22 اپریل کی جو صبح صادق ہوتی ہے وہ تقریباً 4:20 کے آس پاس ہوتی ہے۔ تو آپ کی پیدائش اردو مہینے کے اعتبار سے 12 ربیع الاول جمہور علماء کے قول کے اعتبار سے، اور انگریزی مہینے کے اعتبار سے 22 اپریل سن 571 عیسوی۔ ہندی وکرمجی کیلنڈر کے حساب سے یکم جیب 628 فکرنی۔ پیر کا دن صبح صادق کا وقت تقریباً 4:20 پر آپ کی ولادت کے بعد آپ جس وقت دنیا کے اندر پیدا ہوئے، اس وقت پوری دنیا کے اندر جتنے بھی بت خانے تھے سارے بت اپنے آپ کے کیسر و کسرا کے اندر جو
کے محلات کے اندر جو بڑے بڑے چوکا برج بنے ہوئے تھے ایک دم ایک بار میں پلان سے نیچے، اور عرب کے دستور کے موافق وہاں کے جو شہری بچے ہوتے ہیں ان کی پیدائش دیہاتوں کی آب و ہوا کی ہوا کرتی تھی، کیونکہ وہاں کے شہر کے جو فضائی جو آب و ہوا ہے وہ خراب ہوا کرتی ہے۔ تو اس وقت 10 قبیلے بنو سعد کی عورتیں دائنا آئی مکے کے اندر، معلوم ہوا کہ بچوں کی پیدائش ہوئی، اور جس دن آپ کی پیدائش ہوئی اس دن پورے مکہ شہر کے اندر 10 بچوں کی پیدائش ہوئی۔ اور ایک تحقیق کے موافق اس پر ہماری ایک کتاب ہے جس کے اندر یہ لکھا ہے کہ اس دن پوری دنیا کے اندر ایک سال کے اندر، جس سال میں ہمارے نبی اس دنیا کے اندر آیا ہے، پوری دنیا کے اندر جتنے بھی بچے پیدا ہوئے ہیں سب کے سب لڑکے پیدا ہوئے، لڑکیاں پیدا ہوئی۔ تو وہ جو دائیاں آئیں ان میں ایک حضرت حلیمہ سعدیہ تھی، ان کی اونگلی بہت ہی کمزور لاغر اور بیمار تھی۔ ان کو آتے آتے جتنی بھی ان کے ساتھ کی عورتیں آئی تھی سب پہلے مکہ کے اندر پہنچ گئی، اور سب پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی ہے۔ اور جب ان کو معلوم ہوا کہ اس بچے کا باپ نہیں ہے، یتیم ہے، یہ کیا کریں گے، یتیم والے کیا ہم کریں گے، وہ چھوڑ کر کے چلی گئی، امیروں کو چلی گئی۔ حضرت حلیمہ بھی آئی اور آپ کے پاس سے وہ بھی یتیم سمجھ کر کے آپ کو چھوڑ کر کے چلی گئی، اور پورے مکہ کے اندر آپ نے کھوجا کوئی بچہ آپ نے نہیں لیا، چونکہ سارے بچے گرے تھے اور بیرون چلی گئی۔ خالی ہاتھ اپنے شوہر کے پاس پہنچی، شوہر نے پوچھا کہ ابو حلیمہ کتنے بتایا کہ ایسی ساری عورتیں آئی اور سارے امیروں کے بچے لے گئی، صرف ایک بچہ بچا ہے وہ بھی یتیم ہے، تو کیا ہم کو اس کی کفالت کریں گے؟ حضرت حلیمہ کے شوہر کو کہا کہ حلیمہ خالی ہم جانے سے اچھا تو ہے کہ کم سے کم ایک یتیم تو ہوتی ہے، ارے کچھ مال نہیں تو اجر اللہ دے گا، یتیم کی پرورش کے اجر دے گا۔ اور قحط سالی کا زمانہ تھا، سوکھا ہوا تھا، اور حضرت حلیمہ کی ایک پہلے سے ہی لگا تھا، اور آپ اس کا پیٹ نہیں بھر پا رہی تھی چونکہ قحط سالی کی وجہ سے پھاپے بھی پڑ رہے تھے، اور ماں کی کمروں کی اندر جو تھی وہ بھی سوکھ چکا تھا۔ جب حضرت حلیمہ اپنے گود میں ہمارے نبی کو لی اور چاہا کہ اس بچے کو دودھ پلا دے، تو ان کے دونوں تھن جو ہے کہ دودھ سے بالکل لبا رکھا ہے، اور آپ نے ہمارے نبی کو دودھ پلایا، آپ نے سہن ہو کر کے ایک پھل کا دودھ پیا، پہلی بار جب بائیں طرف پلٹ کر کے اور دودھ پلانا چاہیے تو آپ نے اپنا منہ کر دیا، کیونکہ آپ کو معلوم تھا کہ ان کا ایک اور بھی بیٹا ہے جو اس کا شروع سے، چونکہ ہمارے نبی کی جو ہے ایک عطا پیدائش سے لے کر کے آپ کو اس دنیا سے رحلت فرمانے اس امت کے لیے سبب، چونکہ ہمارے نبی جو ہے کہ وقتی نبی نہیں تھے، بلکہ آپ آئے ہیں پیدائش سے لے کر کے وصال تک کے زندگی کے ہر ایک گوشے کو سمجھانے کے لیے کہ بچوں کا دین کیا ہے، لڑکپن کا زمانہ کیا ہے، تھوڑا سا اور بڑھے گا، جوانی کا دین کیا ہے، بڑھاپے کا دین کیا ہے۔ ہمارے نبی نے مزدوری بھی کی، مزدوروں کو دین سکھلانے کے لیے کہ مزدوروں کا دین کیا ہے۔ میرے نبی نے ملازمت بھی کی، ملازموں کو دین سکھلانے کے لیے کہ ملازمت دین کے ساتھ کیسے ملازمت کر سکتا ہے ملازم۔ آپ نے خلافت بھی کی کہ ایک حاکم، ایک بادشاہ وقت کس طرح سے دین کے ساتھ ساتھ اپنی حکومت کو قائم کر سکتا ہے۔ آپ نے مزدوریاں بھی کی، مزدوری پر بقیہ بھی آپ نے چلائی، ایک چرواہے کا بھی آپ نے تجارت بھی کی، ایک بزنس مین کو بھی سکھلایا کہ کوئی قیامت کے دن یہ نہ کہہ سکے کہ میں تو بزنس مین تھا، مجھے تو اس بزنس کا کوئی دین پتا نہیں۔ میرے بھائی بزرگ دوستوں، اس رب کا لاکھوں کروڑوں احسان ہے، اس نے ہمیں ایسا نبی دیا جس نے کسی امت اس کے طور پر نہیں دیا، اور میرے نبی کی دیکھنے کی صلاحیت، دیکھنے کی صلاحیت